یہ ایک سچا واقعہ ہے جو میرے کزن کی بیوی کے ساتھ پیش آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ میری بہن کی شادی تھی اور مجھے ضروری گاؤں جانا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ گاؤں جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر ملتوی کر دیتی کیونکہ میرا دل نہیں کرتا تھا، لیکن اب بہن کی وجہ سے جانا پڑا۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں ایک رونق لگ گئی۔ اگلی صبح رشتہ داروں سے ملنے نکلی تو راستے میں کسی نے میری چادر پکڑ لی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے سامنے ایک فقیرنی کھڑی تھی جس کا میلا لباس، خشک ہونٹ، گندے بال تھے۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک جھٹکا لگا کہ یہ تو وہ تھی جس کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا، مگر آج وہ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ میں اسے پورے 5 سال بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ میری بہترین دوست سیما تھی، جس سے میری 17 سال پرانی دوستی تھی، جس کے بغیر میرا اور میرے بغیر اس کا نہ دل لگتا تھا اور نہ وقت گزرتا تھا، جس کی وجہ سے میری بڑی بہن میرے سے چڑ جاتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میری جگہ اس نے لے لی ہے، اور کہتی تھی کہ تو میری کم اس کی سگی بہن زیادہ ہے۔ سیما ہمارے گھر کا ایک فرد تھی۔ جب ہم بڑے ہوئے تو ہماری شادی کی باتیں چلنے لگیں، لیکن وہ بہت گھبراتی اور فکر مند تھی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ ہماری شادی ایک ہی گھر میں ہو، وہ شادی کر کے کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ ایک بار ایک شادی میں ہم لوگ شریک تھے تو ایک خاتون ہمارے پاس آ کر ہمارے نام پتے پوچھنے لگی۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی، مگر کچھ دنوں بعد وہ خاتون اپنے دونوں بیٹوں کا ہمارے لیے رشتہ لے کر آ گئی، بڑے بھائی کا میرے لیے اور چھوٹے بھائی کا سیما کے لیے۔ میرے گھر والوں کو رشتہ بہت پسند آیا اور انہوں نے ہاں کر دی۔ سیما کے گھر والوں کی طرف سے بھی ہاں ہو گئی۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ میری بڑی بہن نے مجھے سمجھایا تھا کہ اب تمہارا سیما کے ساتھ 2 رشتے ہیں، دیورانی جٹھانی کا رشتہ جو نہایت نازک رشتہ ہے۔ اب تم لوگ ایک ساتھ رہو گے، تم دونوں کو ہر بات میں بہت برداشت سے کام لینا ہوگا۔ میں نے بہن کو کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو آپ سوچ رہی ہیں، میرا اور سیما کا ساتھ بہنوں جیسا ہے۔ ہمارا تو سالوں کا ارمان پورا ہو رہا ہے۔ ہم دیورانی جیٹھانی بعد میں ہیں، دوست پہلے ہیں۔ میں اور سیما شادی کر کے اس گھر میں پہنچ گئے۔ زندگی بہت خوبصورت ہو گئی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد میری گود میں میرا بیٹا اور سیما کی گود میں اس کا بیٹا آ گیا۔ میرے میاں کی نوکری شہر میں لگ گئی تھی۔ وہ پڑھے لکھے تھے، اس لیے ان کو شہر میں ہی نوکری ملنی تھی۔ وہ ضد کر رہے تھے کہ میں اور میرا بیٹا ان کے ساتھ شہر چلیں، جبکہ میرا دل کسی صورت شہر جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آخر میرے شوہر شہر چلے گئے۔ جب وہ آتے تو خوب سارے تحفے لاتے۔ ہماری ایک بیٹی بھی ہو گئی۔ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا تھا۔ جس گھر میں ہم رہتے تھے اس گھر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی دیوار تھی۔ ایک حصے میں اور ایک حصے میں سیما رہتی تھی۔ یہ حصے تو بس نام کے تھے، ورنہ ہم اکٹھے رہتے تھے۔ میں دوبارہ امید سے ہو گئی تھی، مگر سیما کے ہاں ایک بیٹے کے بعد دوبارہ اولاد نہیں ہوئی۔ اس بار میرے شوہر نے ضد پکڑ لی کہ تم میرے ساتھ شہر چلو، یہاں اکیلی کیسے رہو گی، اور بڑے بیٹے کا داخلہ بھی اسکول میں کروانا ہے۔ میرے سارے سسرال والوں نے بھی کہا کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، ناشکری مت کرو۔ سب کے سمجھانے پر مجھے مجبور ماننا پڑا، مگر میں دل سے خوش نہیں تھی۔ طے یہ پایا کہ میں بچے کی پیدائش کے بعد شہر چلی جاؤں گی۔ جس دن یہ فیصلہ ہوا اس دن سیما میرے پاس آئی اور اداسی سے بولی کہ تم چلی جاؤ گی تو میرا دل کیسے لگے گا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہر مہینے مجھے تم سے ملوانے آتے رہیں گے۔ اس نے کہا میں تم کو بہت یاد کروں گی۔ میں نے کہا شہر کون سا دور ہے، تم مجھ سے آ جایا کرنا ملنے، میں بھی آ جایا کروں گی۔ پھر وہ میرے گلے لگ گئی اور ہم دونوں بہت اداس تھے۔ کچھ وقت گزرا، میرے ہاں میرے چھوٹے بیٹے کی ولادت ہوئی۔ سرخ سفید بڑی بڑی آنکھوں والا بچہ سب کو بہت پیارا تھا۔ میرے شوہر نے کہا اس بار تیار رہنا، میں آؤں گا تو ہم سب شہر چلیں گے۔ ان کو 2 مہینے بعد آنا تھا۔ شوہر کے چلے جانے کے بعد ہم سب اکٹھے بیٹھے شام کو چائے پی رہے تھے تو میرے دیور نے کہا بھابھی تم چلی جاؤ گی تو اداسی ہو جائے گی، گھر سونا ہو جائے گا۔ میں نے کہا تم بھی چلو نا۔ وہ بولا میں کیا کروں گا جا کر، مجھے کوئی کام تو آتا نہیں، کم از کم یہاں زمین پر کام کر کے بیوی بچوں کا 2 وقت کی روٹی کما لیتا ہوں۔ سیما بالکل سر جھکائے گمسم بیٹھی تھی۔ میرا دل عجیب سا ہو گیا، مگر میں بھی مجبور تھی، شوہر کے ہاتھوں اور بچوں کے مستقبل کا سوال تھا۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت میں بے چینی شروع ہو گئی۔
میری طبیعت میں بوجھل پن آ گیا، مزاج چڑچڑا ہو گیا، بلا وجہ بچوں پر غصہ آ جاتا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بھی خراب تھی، وہ بہت روتا تھا۔ سیما نے کہا کہ اس کے پیٹ میں درد نہ ہو، ہم دونوں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر نے اس کو دوائیاں دے دیں، اس کو تھوڑا سا آرام آیا، لیکن رات کو پھر اس نے رونا شروع کر دیا۔ میں، سیما اور میرا دیور ہم سب اس کو چپ کراتے کراتے تھک گئے، لیکن وہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیوں اتنا روتا ہے، کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اب کچھ کمزور بھی ہو گیا تھا۔